اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امور مستحب میں جیسے میں نے کئی دفعہ بیان کیا، مختلف جزیات سے اور سینکڑوں روایات سے یہ بات ثابت ہوئی، ایک کلی قاعدہ و قانون یہ ملتا ہے کہ مستحب تمام جہات سے اس کے اندر تعدد مطلوب پائے جاتے، مکان کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے، شرائط کے لحاظ سے، اجزاء کے لحاظ سے، مگر وہ جو مسلمات میں سے اس کی بات ہے، ان میں سے ایک چیز ہے نیابت. ہمیں دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہے. تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ یہ ہم کافی ہے. اور مستحبات میں نیابت جو دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اصل یہ کہ نیابت کافی ہے، ہو سکتی ہے مستحبات میں. سلام علیکم. بله وقتی که ما دلیل داریم ایما جب ہمارے پاس دلیل ہے ایما کی، اشارے کی، میسور الزامی نیست، جاهای دیگه تو پھر ہمیں قاعدہ میسور کی ضرورت نہیں ہے. اما اینجا الزامی نیست، نه یعنی واجب نیست. این نماز رو صندلی یعنی کرسی پہ نماز پڑھنا قاعدہ میسور کی وجہ سے واجب نہیں، دلیل ایما اطلاق داره، کیونکہ دلیل جو ایما کی ہے وہ مطلق ہے. اگر نه بله جاش بگیم قاعده میسور لازم نماز رو صندلی. ورنہ قاعدہ میسور آ کر کہتا ہے کہ نماز جو ہے کرسی پر وہ واجب ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. بله همین. نه آخه ببینید مکارم الاخلاقی که تو روایات دیکھیے مکارم اخلاق جو روایات میں وہ واجبات اور محرمات کو ترک کرنے بھی شامل ہو جاتا ہے. وقت انما که شد همه اینا رو شامل میشه. جب انما کہہ دیا تو سب شامل ہو جائے گا. فقط خوشرویی و خوش زبونی که مستحباته، اور صرف خوشروئی اور دیگر چیزیں جو ہے وہ صرف نہیں ہیں، باقی چیزیں بھی شامل ہیں اس میں. نه اخلاق در روایات، اخلاق جو روایات میں مثلا اخلاق جمع خلق، خلق یعنی کی روش، جمع ہے جزءش هم احکام اور اس کا جز احکام ہے. یعنی خوش اخلاق. خوش اخلاق یعنی تمام خوبی ها چه در کچھ اخلاق کا مطلب تو ہر وہ عمل، چاہے وہ عمل خاص ہو یعنی یا دوستوں کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو، تمام ان چیزوں میں بہترین عمل کرنے والے حتیٰ دشمن کے، یہ ہے اخلاق. اخلاق جمع خلق. خلق یعنی چی؟ اخلاق خلق کا جمع ہے. وہ جمع کا مطلب ہوتا ہے خلق، یعنی روش، طریقہ، تمام چیزوں کو شامل کرے گا. وعلیکم السلام. بله چیزی که از معصومین علیه السلام جو معصوم سے ہم تک نہیں، وہ ہمیں کیا معلوم حضرت عیسی تو سماع رابعه کہ حضرت اعمالی انجام میده کہ جناب عیسیٰ راهی ما وہ چوتھے آسمان پر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہاں پر کوئی راستہ نہیں تک پہنچنے کا سوائے عمل معصوم کے، اور معصوم نے نہیں بیان کیا ہے، لہٰذا ہمیں نہیں معلوم ہے.
ملاک یعنی علت، یعنی سبب. وقت سبب چیه اونم نمیدونیم. معیار जो होता है सबब, यानी वो सबब क्या है हमें नहीं मालूम है कोई चीज. अगर हमें मालूम होता तो अलग बहस थी. اطلاق چی؟ یک دلیلی कोई داره که दलील है कि हमें मालूम हो जाए که حضرت कि जनाब عیسی ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि चौथे आसमान पर भी कोई हुक्म शरई रखते हैं. वहाँ पर कोई दलील नहीं है. سلام علیکم. نه این یه نفر، دو نفر، سه نفر این حرفا رو زدن. एक या दो लोगों ने इस तरह की बात कही है, लेकिन मशहूर फुक़हा और रवायात में जो मारूफ है वो ये नहीं है, इसके खिलाफ है बात. وقتی خاص به طلبه هاست یا حتی آدمایی که زن و بچه دارن و خرج دارن، ये सिर्फ तुल्लाब से खास है ये बात जो आप कह रहे हैं, या सब के लिए. اونی هم که زن و بچه داره خرجش زیاده و درآمدش کمه، اونم اگه ازدواج کنه تو سختی میفته. نه اینا یه چیزایی بوده باید گفت. ये खास की बातें थी, बाद बुजुर्गों ने कह दी, ये खास मवारिद में कह दी गई बात है, वरना उसको उमूमी तौर पे ये नहीं. वरना क्योंकि रवायत ने कहा है कि जिसने शादी कर ली उसने अपने आधे दीन को बचा लिया. بله بله تسبیب که شیخ تو مکاسب तस्बीब जिसके बारे में शेख ने मुकासिब में बहुत तफसीली बात की, इसको आप कबूल करते हैं या नहीं? हाँ خدا حق داره چون خداست. हाँ हक है खुदा, क्योंकि खुदा है इसलिए उसको हक है. به طرف پول بده به فرعون و اختیارم درش بذاره و میدونست هم کار خراب खुदा होने की वजह से उसके इख्तियार है कि वो फिरौन को ताकत दे और उसको ताकत दे और वो उसके سبب هست یا نیست؟ چرا؟ چیه؟ درخواست و تشویق و تو روایت داره آدم دست تو جیبش میکنه میخواد پول به فقیر بده، 20 تا 25 تا شیطان دستشو میگیرن. وقت اونا کیه؟ میدونم در مرحله عمل دستشو گرفته یا نگرفته. रफायत में कि अगर कोई इंसान नेकी करना चाहता है, जेब में हाथ डालता है कि मदद करे, तो 20 शैतान आके उसके हाथ को रोक लेते, ना करे. अगर सबब है गुनाह का ये शैतान, तो खुदा कैसे उसको माफ कर देगा जो लोग उसकी वजह से गुमराह हुए. आप कहें तस्बीब नहीं है तो फिर आपकी बात को हम मान लेंगे, कबूल कर लेंगे.
یک کسی به یک کسی لیوان شراب میده درخواست میکنه بگیره ایک حضرت خدا کوئی کسی کو شراب دے کے کہ میں تمہیں دعوت دوں شراب کی، وہ لے بھی لے، قبول بھی کر لے، وہ پی بھی لے. شیطان وارد عمل نمیشه. نہیں، شیطان عمل میں داخل ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں داخل ہوتا. زیارت عاشورہ میں موجود یعنی باقاعدہ مدد کی اس نے عمل میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے. علیکم السلام. يخاف الله لأن يدري الآن يوقع بالعذاب، الصدق يقول أما بعد ما صنع الحرام شيء فيه يخاف الله. جب انسان ڈرتا ہے خدا سے تو انجام نہیں دیتا اس کام کو جو خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن جب اس نے انجام دے دیا، جب ان کے سامنے سے آخرت دکھ جائے تو اب کیا توبہ قبول ہوگی؟ وہ سب تو دکھ رہا ہے اسے. نعم. صلاة مو باطلة، جماعة ثواب الجماعة. نماز باطل نہیں ہے، لیکن اس کو نماز کے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، ورنہ نماز اس کی باطل نہیں ہے. إذا واحد في صلاة الظهر ركعتين يصلي مع إمام الجماعة بعدين يصير فرادى، انسان جو الركعتين صارت فرادى. اگر اس انسان دو رکعت نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور اس کے بعد پھر وہ فرادہ کر دے نماز کو، تو اس کو نماز کا ثواب ملے گا. 2 رکعت نماز فرادہ کا ثواب اسے ملے گا اور 2 رکعت نماز جماعت کا ثواب اسے ملے گا. اس کو مقاصد میں شیخ نے نقب جس نے بھی سبب جو اگر یک کسی زید را احترام کرد از ترس شرش، اما زید بلای سر این نیورده، نترسونده اینا، اگر کوئی شر الناس، اون زید شر الناس حساب نمیشه. حسرت غیره، حسرت دوسری چیز ہے. شر الناس کا مطلب حسرت میخوریم چرا کہ ہم اور آپ بھی کثرت کریں گے کہ کیسے بہتر کر سکتے، نہیں کیا. یعنی حسرت دلیل حرمت نہیں ہے ترک مستحبات میں یا مکروہات میں. فقط جو روایت ہے جو میری نظر سے گزری، فقیہ واحد کہ ایک فقیہ جو ہے اگر وہ فقیہ جو ہے اس کی غلطی 70 عابدوں سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. بدش میاد، ضرر داره واسش، اما اون عابد هدایت نمیکنه کسی، فقط خودش عبادت. کیونکہ یہ فقیہ جو ہے یہ لوگوں کی ہدایت بھی کرتا ہے. اینی که خوندیت من یادم، یہ جو میں نے روایت دیکھی وہ یہ ہے.
روایت داره جی روایت میں حدیث تجریح افضل من 1000 حدیث ترویح کہ وہ حدیث روایت میکنی حدیث جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہمیں فرمائش حضرت امیر کے نقل یہی جو آپ نے حضرت علی کی شرائط توبہ کو 6 چیز بیان کی. پہلی بات یہ کہ اس کی سند نہیں ہے، سند معتبر نہیں ہے. ایک فقیہ آپ کو نہیں ملے گا کہ توبہ مطلقہ یہی 6 ہیں. توبہ اس پشیمانی کا نام ہے اور اس ارادے کا نام ہے کہ دوبارہ وہ اس معصیت کو انجام نہ دے. معصوم میدونم معصوم مثل خود قرآن، معصوم قرآن کی طرح واجب اور مستحب کو ایک ساتھ کو جمع بیان کرتا ہے. قرآن نے بھی مستحب اور اس کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. روایات میں بھی واجب اور مستحب کو ایک ساتھ بیان کیا. اس طرح سے نہیں کیا کہ اس تو ہم کو انجام نہیں دیا یا ان باقی شرائط کو پورا نہیں کیا، اس نے حرام انجام دیا ہے. همین ورود حکومت تخصیص در اطار تعبد، ورود اور تخصیص دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم خلاصہ کریں ورود وہی تخصص ہے، تعبد میں ہے، لیکن حکومت وہی تخصیص ہے لیکن مقام تعبد میں ہے، بندگی میں ہے. شکی نداره، لہذا حضرت فرمودن حدیث تجری، لہذا حدیث تدری یعنی فہم سمجھو پہلے حدیث کو. حدیث کو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے حدیث کو بیان کرنے سے. مثل تخصیص اگر دلیل همون اگر ناظر نباشه چطور توسعه میده و تخصیص. اگر ناظر نہ ہو تو پھر تو آپ اسے وسعت نہیں دے پائیں گے. بله بله ای 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 مسح الرأس لا يمسح بيده اليمنى، هذا لغو. المسح باليد اليسرى مع اليد اليمنى في الرأس اليسرى لغو. هذا اگر انسان کے پاس سیدھا ہاتھ صحیح ہے، اگر سیدھا ہاتھ صحیح ہے تو الٹے ہاتھ سے مسح لغو ہے، نہ حرام نہیں، لغو ہے اصلا. نعم. لا حریہ بہذا المعنی، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی حریت نہیں ہے، اس طرح کی آزادی نہیں. ورنہ جو عوامر ہیں کیا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ قرآن میں جو منع کی گئی ہیں چیزیں کیا آپ اس کو عمل کر سکتا ہے کوئی؟ اس معنی لا اکراہ فی الدین کہ اسلام یہ نہیں کہتا نصرانی سے کہ حتماً مسلمان ہو جاؤ، لیکن جو اسلام لے آیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اسلامی قوانین پہ عمل کر. کوئی حکومت مثال کے طور پر کوئی حکومت یہ نہیں کہتی کہ تم میرے ملک میں آ جاؤ، لیکن اگر حکومت سے آ گئے ملک میں تو پھر ہمارے قوانین پہ عمل کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، ہم اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو جائے. رسول اکرم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام لائے، نہ عیسائی کو، نہ یہودی کو، نہ مجوسی کو.
اللي قبل الاسلام واجى صار مسلم لا لیکن يجوز له اسلام میں قوانین ہے، جب آپ اسلام داخل ہو گئے تو پھر ان قوانین پہ عمل کرنا ہے. یعنی خدا رشد و غی را واضح قرار داده، فقط خب یک کسایی نمیرسن بهش به سبب تقصیر یا قصور خدا نے رشد کو اونایی اور که باید کامیابی برسن. کو پہنچایا ہر ایک کے لیے بیان کیا اما ہے، رشد و غی پیداست. لیکن ہر ایک اس تک پہنچتا نہیں ہے، سلام علیکم. ورنہ خدا کی طرف سے روشن ہے. یعنی محقق دیکھیے کرکی محقق کرکی ایک فقهای بڑے فقہ محققین ہمارے عصر محققین حضرت فقہ میں سے ہیں. یه تجدیدهایی داشته. لہذا کچھ خلاصه فقهای ما اقسامن کئی دیگه. قسمیں اس میں بہرحال انہوں نے بہت محنت سے بہت سی چیزیں بیان کی، ہم تک پہنچائی ہیں، مهمترن مثل جیسے شهیدین، شہیدین، مثل محقق، مثل علامہ، خود خود شیخ طوسی، مثل صاحب جواہر، اس طرح کے علماء یہ اینا متقدم ہیں باقیوں پر موفقیت. کامیابی میں، دوسروں کے اوپر مقدم ہیں یہ لوگ. محقق کرکی بله بله بله. خب این خلاف ظاهر کیونکہ بلغه بلغہ کے خلاف، ظاہر کے خلاف ہے یہ بات. یعنی ظاهرش اکمل است. اگر هم شک کردیم قدر متیقنه. اگر ہم شک کریں تو قدر متیقن یہی ہے، یعنی یا همون یا ظاهر بلغه اکمال یا ظاہر بلغہ کا جو ظاہر ہے وہ اکمال ہے، یعنی بالغ ہو جانا، کمال تک پہنچنا. اقل اکثر میشه قدر اور اگر یہ متیقن. ظاہر نہ ہو تو پھر قدر متیقن پہ ہمیں رکنا پڑے گا، جو اکمال تک پہنچنا ہے. همین به خاطر اقل اکثر دیگه. یعنی لحاظ اشکال نداره، لحاظا غالبا لیکن فقها اکثر فقہ نے بلغہ نے در بلوغ هم در بلغه سه هم هر جا بلغه جہاں بھی بلغہ ہے اس کو تفصیل کرائے اکمال سے، یا به خاطر ظهور یا به خاطر اقل یا اکثر. ظہور کی وجہ سے یا اقل و اکثر کی وجہ سے. وقت شک میشه اجمال. اب جب شک ہو جائے تو اجمالی ہو جائے گا، اقل اکثر باز همونه. قدر متیقنش همون تو اس اکمال. کا قدر متیقن وہ اکمال ہے. بله نه نه استعمال بله استعمال اعم بلا استعمال لفظ عام ہے لیکن ظہور ہونا ضروری ہے، یعنی استعمالی که ظهور یعنی درش وہ هست استعمال جس میں ظاہری معنی موجود ہیں تو وہ حجت ہے. معلوم قبول. او میشه ظهور. همین که گفتید بلا قرینه این یعنی ظهور. آپ جو کہہ رہے بلا قرینت یعنی ظہور، یہ جو آپ کہہ رہے بلا قرینہ یہ ظہور ہے. دلیل حجیتش. على كل على كلا الصورتين استعمال معنی ظهور در دیکھیں دونوں معنی میں یعنی شروع دونوں معنی میں محرز ہونا چاہیے کہ یہ معنی ظاہر ہونے کے، بلوغ ظاہر ہونی چاہیے. بله واسه که دلیل الاشتراک هر کی یہ دلیل اشتراک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیه و آله بوده زمان جو بھی پیغمبر کا صحابی تھا داشته وہ تا روز قیامت
حلال محمد تو وہی حکم حلال الی یوم القیامه و حرام الی یوم القیامه. به این ادله دلیل یہ ہے کہ قانون اشتراک کہتے ہیں اس کو، یعنی ہمیں یہ جرت جتنے بھی احکام صبح قیامت تک ویسے ہی رہیں گے جیسے رسول کے زمانے میں تھی، مگر یہ کہ استثناء ہوا ہو کوئی چیز. قانون اشتراک درسته یا نه؟ بله اجماعیه. قانون اشتراک اجماعی ہے. ولهذا علیکم که گفته ضمیر جمع مذکر زنا رو میگیره. علیکم خواتین کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ علیکم ضمیر مذکر کی ہے لیکن خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. نه ایشون میگه اطلاقات، ایشون میگه بنابراین که اطلاقات منصرف به مشافهین باشه. یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاقات اگر مشافہین کے اوپر لوٹ رہا ہو تو یہ خلاف ظاہر ہے. علیکم السلام. شلون؟ ای ما يخالف. لا ما هذا يسمى التهيؤ للصلاة. ما يخالف. اس کو کہتے ہیں تحیر، نماز کے لیے تیار ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، پہلے سے کر سکتے ہیں، صحیح ہے وضو اس پہ. ہم ذاك ہم صحیح ما يخالف. بله در شک عرض کردم. شک میں نے کہا ہے، شک میں قدر متیقن ہوتا ہے. اطلاق اگر ہو تو اطلاق تو ظاہر ہوگا اور عمومات ظہور ہیں. شک اگر ہو تو قدر متیقن ہوتا. اگر شک کریں، شک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. در همین که بلغ ست یا بلغ یا بلغ ست، یا اکملت، اس کا مطلب کیا ہے کہ کمال 6 کو پورا کرنا ہے یا 6 سال میں داخل ہونا ہے. وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ.